اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، ان قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کی تشریح کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے جو سورہ الحمد کے اندر جو اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں اس چیز کے لیے یعنی اس کے حوالے سے چند تمہیدی جملے عرض کروں۔ یہ یعنی قرآن کریم نے انسانی زندگی کے لیے جو یعنی نظریہ بیان کیا ہے کہ انسان یہ دنیا ہے دارالامتحان ہے، آخرت کی منزل کی طرف جانا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، وہ چیز جو ہے وہ جو کچھ انسان اس دنیا میں عمل انجام دے گا اس کا نتیجہ انسان کے سامنے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت کل نفس بما کسبت رہینہ، یہ قرآن کریم کا نظریہ ہے۔ اور یہاں پہ یعنی انسان کی جو ایک عقیدہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا ماحصل اور اس کا نتیجہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس نظریے کے بعد عملی زندگی کے اندر یعنی راستہ تعلیم کیا گیا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جسے قرآن کریم جو ہے شکرتم کہتا ہے، اور ایک راستہ ہے جسے قرآن کفرتم کہتا ہے اس چیز کی۔ کس لیے کہ اگر انسان شکرتم کا راستہ اختیار کرے گا تو انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کفرتم کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے نتیجے میں یعنی انسان جو ہے وہ آخرت کی دنیا میں بھی اسے خسارہ اٹھانا پڑے گا، اس کی شکلیں ہیں مختلف، اور آخرت کی منزل میں بھی انسان جو ہے وہ ناکامی سے ہمکنار ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں عمل کا جو راستہ ہے اس کے لیے باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ بھئی یہ جنہیں واجبات کہا جاتا ہے اور مستحبات کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کریں اس ٹائم لائن میں جو آپ کو خلق الموت والحیات ہے، اس موت و حیات کے درمیان یہ جو مہلت آپ کے پاس ہے اس میں یہ کام کریں۔ یہ حتمی طور پہ یہ واجبات ہیں، یہ ان کے بغیر آپ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکیں گے، اور یہ محرمات ہیں، ان سے حتماً گریز کریں۔ واجبات و مستحبات کیا ہیں؟ شکرتم کی تفصیلات ہیں۔ محرمات و مکروہات کیا ہیں؟ یہ کفرتم کی تفصیلات ہیں۔ یہ آپ یہ کام حتماً کریں، کیونکہ اس کے بغیر جیسے واجبات میں سے 17 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، 34 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ خوب اگر کہا کہ بھئی 17 رکعت تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تاکہ اتنا اقیم الصلاۃ علی ذکری، اتنا ریزروائر میں اتنا پیٹرول یقین کا جو انرجی ہے وہ آ جائے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر جو اللہ کی فرما برداری کا آپ نے سفر کرنا ہے، اس کے سفر کے لیے راستے میں جو نفس کی خواہشات ہیں اور جو نفس پرست حضرات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا یقین کی توانائی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے اس کا واجبات سے۔
اتنا یعنی ایک میں نے مثال دی ہے، اسی طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے حج ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، کہ بھئی یہ کام آپ نے اتنا تو ضرور کرنا۔ ہاں اگر آپ وہ 34 رکعت ساری پڑھ لیں آداب و شرائط کے ساتھ، یا اس میں سے کچھ پڑھ لیں، تو آپ کے لیے یہ جو 24 گھنٹے کا جو آپ کا سفر ہے شکرتم کا، اور نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر ایکسٹرا توانائی آ جائے گی تو آپ آسانی کے ساتھ اور جلدی سفر کر جائیں گے، یہ فائدہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ اور محرمات ہیں، کہا کہ بھی یہ کام تو کسی صورت میں نہیں کرنا، یہ چیز جو ہے وہ جو محرمات کی حرام کی دعوت ہے وہ بھی اس لیے کہ اتنا یقین میرے پاس ہوگا کم از کم 17 رکعت پڑھوں، اور باقی جو چیزیں کہ ہر 24 گھنٹے کے اندر انسان، اور بھی صرف میں نے کہ نماز کی بات کی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہے، غلط صحبت سے اجتناب ہے، تو کہا کہ اتنا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، یہ ہے واجبات۔ کہا کہ اگر اس کے ساتھ 34 رکعت پڑھ لے تو اچھی بات ہے، اور جو محرمات ہیں کہا ان سے حتماً بچ کے رہنا، ورنہ اس راستے پر کہیں سلپ ہو جائے گا مسئلہ اور تم انسان خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اس چیز کے لیے کہ انسان کو پھر قرآن کریم کے جو حکم ہیں اس کی شکل، یعنی میں ابھی کچھ واجبات ہیں کہ حتماً کرو، کچھ مستحبات ہیں کہ اگر آپ کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی آپ پر اس پر عذاب یا کوئی مرتب نہیں ہوگا۔ محرمات حتماً اجتناب کرنا ہے، ورنہ انسان پٹری سے اتر جائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا سفر جو ہے وہ یا تو بالکل یعنی رک جائے گا، الٹی سمت میں چل پڑے گا، اور یا پھر ٹریک سے اتر جائے گا۔ تو اس لیے وہ کام، اور مکروہات وہ ہیں کہ بہتر ہے کہ ان سے دور رہیں، اٹ از بیٹر، کیونکہ اس میں اشتباہ پیدا ہونے کا امکان ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بھی اسی جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے جس کے لیے کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی آپ کے سامنے یہ رول ماڈل موجود ہے، فَاتَّبِعُونِی، ان کی اتباع کرو اس چیز کے لیے۔ اس میں سے ایک چیز یہاں پہ سمجھائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، آمنو سے مراد یہ وہ انسان یا وہ لوگ جو الحمدللہ رب العالمین کا کے نظریہ اور لا الہ الا اللہ کا نظریہ جو ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کے اندر نبوت، رسالت، امامت، ولایت، جنت، دوزخ سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ اگر اس کو کوئی کھول کے سمجھا سکتا ہو یا لوگ سمجھنا چاہیں تو سب کچھ اس ایک سٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہے۔ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، اسلام کا تصور ربوبیت، اسلام کا تصور الوہیت، توحید در ربوبیت، توحید در الوہیت، نبوت، رسالت، امامت، ولایت، الہامی کتابیں، جنت، دوزخ، حساب کتاب، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صرف اسے سسٹمیٹیکلی پڑھنے کی، سسٹمیٹیکلی سمجھنے کی، باقی قرآن سی کی تشریح ساری اسی ایک سٹیٹمنٹ کی تشریح ساری کی ساری۔ اور اگر کوئی سمجھ سکتا ہو، یعنی اگر اس کے پاس، تو اس کو مزید سمرائز کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو میں نے عرض کیا نا، اسلام کا تصور ربوبیت، اسلام کا تصور الوہیت، اسلام کا توحید در ربوبیت، توحید در الوہیت، نبوت، رسالت، امامت، ولایت، جنت، دوزخ، حساب کتاب، سب کچھ یہ دنیا کے رزق کے نظام سارے کے سارے سب کچھ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس بحث میں ہمارا اس وقت فعلاً مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ یہ جو دو آیات ہیں یہ اسی چیز کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اس نظریے پر یقین لے آئے ہو۔ اب یہاں پر آمنو سے مراد حقیقی مومن بھی ہے
اور وہ لوگ بھی اس میں اس کے مخاطب ہیں، اس کے ذیل میں آتے ہیں جو زباناً کہتے ہیں مگر حقیقی طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر قلبی طور پہ اس نظریے کے یقین سے خالی ہیں۔ لیکن کہا کہ چونکہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ بھی ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، وہ لوگ جو کہ مومن ہیں ان کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، جو حقیقی بھی ہیں یا جو کلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا پروردگار، آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کے نظریے پر ہمارا یقین ہے، لا الہ الا اللہ کے نظریے پر ہمارا یقین ہے، تو میں تمہارا پروردگار تم سے تقاضا کرتا ہوں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب ندا لگائی جائے، آواز لگائی جائے، اللہ کے منادیان آواز لگائیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ تمہارے پروردگار کا پیغام ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو وذروا البیع، یعنی لا الہ کیا کرنا ہے، وذروا البیع، یعنی جو کچھ بھی دنیاوی مصروفیات ہیں، چاہے وہ لہو و لعب کی ہیں، چاہے وہ دنیا کی تجارت ہے، یہ دیگر چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے یعنی مصروفیات ہیں خاندان کی، کبھی سب کچھ چھوڑ دو، یہ جو دنیا کے مفادات کی جو مصروفیات ہیں ان کو ترک کرو، اور فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اس ذکر کی طرف، یعنی جس کے ذکر اللہ سے مراد وہ اس وقت قائم ہونے والی نماز جمعہ اور نماز جماعت جو ہے اس کی طرف دوڑو۔ قرآن کریم باقاعدہ طور پہ حکم دیتا ہے اس چیز کا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب آواز لگائی جائے، تمہیں منادی آواز لگائے، ہر کام چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اس نماز جہاں قائم کی جا رہی اس کی طرف دوڑو، اور دنیا کے جو تمہاری مصروفیات ہیں، جو ہے وہ تجارت ہے، دنیا کے مفادات ہیں، یہ دیگر چیزیں ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ جو ہم تمہیں تقاضا کر رہے ہیں اسی میں تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہے، اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو دنیاوی مصروفیات بے جو ہے وہ دنیا کے مفادات جو اس میں خیر ہے، اس کے وہ فائدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑو اور اس ذکر کی طرف، اس نماز جماعت کے قیام کے لیے دوڑو، ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، یعنی اس میں خیر ہے، اور اس کا جو برعکس ہے اس میں کیا چیز ہے، خیر کے مقابل میں کیا چیز ہوتی، شر۔ اگر تو جو وہ چیز جس کو وہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، پھر اس میں خیر ہم نے پوشیدہ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ جمعے کے دن جس وقت منادی آواز لگائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا چھوڑ دو دنیاوی مصروفیات کو اور دوڑو اس ذکر کی طرف، یعنی اس نماز اور وہ جو خطبتین ہیں اور وہ جو اس کی طرف دوڑو۔ اب یہ ایک آگے تفصیل ہے کہ کس نماز، حقیقی نماز کیا ہوتی ہے، حقیقی نماز جمعہ کون سی ہوتی ہے، اس کے آداب و شرائط کیا، وہ ایک دیگر بحث ہے، لیکن قرآن ایک حکم دے رہا ہے، ایک چیز کے لیے تقاضا کر رہا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر آپ یعنی اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمہارا پروردگار ہوں اور آپ اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں، تو میں آپ کو بتائیں کہ اس میں تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا خالق و مالک و حاکم، کہ الا یعلم من خلق، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، میں نے سارا نظام بنایا کہ آپ اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اگر آپ کو باخبر ہیں اس چیز سے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہی اس کائنات کا خالق و مالک و حاکم ہوں، مجھے اصل مفاد کا پتہ ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ میرے اس تک جو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں اس کے مطابق عمل کریں، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر اس کے بعد ہر وقت مسجد میں مت بیٹھے رہو، نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بکھر جاؤ، پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو
تلاش کرو، یعنی جو لطف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف عناوین ہیں، یعنی جو راستے وابتغوا من فضل اللہ، اب اس کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ فضل الہی کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تلاش کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اس کو تلاش کرو، فضل الہی کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کو وابتغوا من فضل اللہ اس سے مراد کیا ہے، کس طرح سے تلاش کرنا ہے اس چیز کی۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جستجو کرو، یعنی وہ جو فضل الہی ہے اس کو حاصل کرنے کے بھی طریقہ کار جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر تعلیم کیے گئے ہیں ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ سے، حضور سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہ چیز باقاعدہ راستے تعلیم کی۔ وابتغوا من فضل، باقاعدہ کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فجر کے وقت کہا گیا کہ فجر کے وقت طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس کے درمیان یعنی مصلی نماز پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنا، یہ زیادہ جلدی انسان کے رزق کو لے کے آتا ہے، بمقابلہ اس کے کہ انسان طلوع شمس سے لے کے یعنی غروب شمس تک دن کے وقت اس رزق کی تلاش میں دوڑتا رہے۔ اس کے مقابل میں اگر انسان جو ہے طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس کے درمیان مصلی نماز پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرے، مناجات کرے، اس سے دعا کرے، تو یہ امر زیادہ جلدی انسان کے رزق کو، اللہ الہی فضل کو اس کے لیے لے کے آتا ہے۔ لیکن یہ نماز جمعہ جو ہے جو بالکل عین مصروفیت کا وقت ہے، اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کی جستجو کرو، اس کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور دوسرا حکم ہے اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، ذکر لسانی بھی اور ذکر عملی بھی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان فطرت کے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان مفاد پرست ہے، وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے یہ راستہ، ہم نے آپ کو فارمولہ آپ کو بتا دیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ یعنی پورے ایک چین ہے۔ یہ یہاں سے شروع کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اس نظریے کو، لا الہ الا اللہ کے نظریے کو پر ایمان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو، میں تمہارا پروردگار تقاضا کرتا ہوں کہ کیا کرو، ڈو دس تھنگ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جس روز جمعہ جب آئے اور منادی جو ہے وہ آواز لگائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، دنیا کے کام، دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اس نماز جہاں پہ نماز جماعت قیام کیا جا رہا ہے اور خطبتین ہے اور نماز جماعت ہے، اس کی طرف دوڑو اور دنیا کے کاروبار کو چھوڑو، دنیا کی مصروفیات کو۔ ذالکم خیر لکم، یہ جو چیز ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ نفس آپ سے کہے گا کہ میٹنگ، کاروبار، فلاں چیزیں دیگر دنیا کی جو، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ اب خیر وہاں پر نہیں، جو راستہ ہم بتا رہے اس میں خیر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر آپ حقیقت حال، تعلمون سے مراد ہے حقیقت حال سے اگر آپ باخبر ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں عالمین کا رب ہوں، میں تمہارا خالق و مالک و حاکم ہوں، میں تمہاری خیر، تو میں یہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو یہ راستہ بتا رہا ہوں، اسی میں آپ کے لیے خیر، اگر آپ حقیقت حال سے باخبر ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب آگے اللہ تعالیٰ بات بڑھاتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنے اپنے کاروبار کے مقامات ہیں، دیگر چیزیں، مصروفیات ہیں، صلہ رحمی ہے، کسب معاش ہے، ان چیزوں کی طرف وہ راستے جو تعلیم، کیونکہ صلہ رحمی میں آگے نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل آتا ہے۔ اسی طرح سے کسب حلال جو ہے کرنے کے لیے، اسی میں القاسم و حبیب اللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا انسان کو اس میں ملتی ہے، تو اس کے لیے بکھر جاؤ اللہ کی زمین پر اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔
وذکروا اللہ کثیراً، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، ذکر لسانی بھی، ذکر قلبی بھی، اور ذکر عملی بھی اس کو کیا کرو۔ لعلکم تفلحون، اب یہاں پر اس کو کہا کہ یہ ساری بات ہم نے اس لیے تقاضا کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، خسارے سے آپ بچ جائیں، یہ راستہ آپ کو اس لیے تعلیم کر رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے یہ بڑی خطرناک قسم کی ایک یعنی سلپ ہے یہاں پہ، یہ لعلکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ ہو جاؤ، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے جیسے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کوشش کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر کمال تقوی پیدا کر لے، جو فرمایا کہ یہ جو فارمولہ ہم نے بتایا زندگی کا، اس پہ آپ عمل کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ جس فلاح و کامیابی کی جستجو میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے، فلاح و کامیابی سے ہمکنار کر دیں۔ یہ عزیزان ایک قرآن کریم نے ایک فارمولہ دیا عملی زندگی کا اس چیز کے لیے، اور کہا کہ اگر آپ اکارڈنگلی اس کے مطابق ایکٹ کریں گے تو یعنی آپ امید کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ یعنی اس کو فضل کو آپ ذکر کریں کثرت کے ساتھ، اللہ سے دعا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو کے یعنی آپ کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار کر دیں۔